موسیٰ علیہ السلام کے حواری نے یہی کہا تھا نا کہ میرے لیے دعا کر دے کہ موت سے پہلے فرشتہ مجھے اطلاع کر دے. تو وہ ملک الموت آ گئے. اس نے کہا بھئی میں نے تو دعا کے لیے کہا تھا کہ مجھے اطلاع ہو جائے, آپ اچانک آ گئے. تو اس نے کہا ملک الموت نے 3 اطلاعیں تجھے دی ہیں, تیرے بال سفید ہوئے, تیری نگاہ کمزور ہوئی, تیرے دانت گرنے شروع ہوئے, اور اطلاع کے نواق دیں. تو اطلاعات تو ہمارے پاس پوری ہیں, آخرت کی تیاری کرنی ہے. اب اسی کا فکر کرنا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم نے اپنی تمام صلاحیتوں کو کھپا دینا ہے, جس طرح ہمارے اکابر رحمہم اللہ انہوں نے کھپایا. کہ ہمارے ہاں عجیب مسائل, ہم عیوب تلاش کرتے ہیں, بزرگوں کی اولاد میں عیوب تلاش کرتے ہیں, بلکہ ہم تو بزرگوں میں عیوب تلاش کرتے ہیں. تو نہ بزرگوں سے فیض ملتا ہے, نہ آگے اولاد سے فیض ملتا ہے. تو عیوب تلاش مت کریں, محاسن تلاش کریں. شورش کاشمیری مرحوم نے لکھا کہ دوست جو ہوتا ہے نا وہ خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کیا جاتا ہے, اس لیے کہ اس نے بھی تو ہمیں قبول کیا. کیا میرے اندر صرف خوبیاں ہی ہیں جس وجہ سے قبول کیا؟ میرے اندر بھی تو خامیاں ہیں جس کو میرے محبت کرنے والے نے قبول کیا, مجھے سکھایا بزرگوں نے ادب. لیکن کچھ مزاج بزرگوں کا ایسا تھا کہ وہ القابات کو کچھ زیادہ پسند اپنے لیے نہیں کرتے تھے, اور وہ یہ اکثر فرماتے تھے جو 50 برس کی شعوری زندگی تو مجھے یاد ہے, 63 کا میں ہو گیا ہوں اب, تو آگے اللہ تعالیٰ بس یہ بونس ہے, اس میں صالح اعمال والی زندگی عطا فرما دے, ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ زیادہ اس بات پر ہمیں تلقین کیا کرتے تھے. ایک جلسے پر جانا تھا, میزبان لینے کے لیے آ گئے, گاڑی میں بیٹھے, مدرسے سے باہر نکل رہے تھے تو سامنے دیوار پر اشتہار لگا ہوا تھا. تو القابات اتنے تھے کہ اشتہار کا 1/3 حصہ جو ہے وہ القابات لکھے ہوئے تھے, اور اس کے بعد اتنا بڑا شاہ جی کا نام لکھا ہوا تھا, اور نیچے چھوٹا سا ادائی جو تھا اس کا نام تھا. تو شاہ جی کی نگاہ پڑی تو انہوں نے کہا گاڑی واپس اندر کریں. مدرسے کے اندر واپس گاڑی آ گئی. فرمانے لگے یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے ان میں سے کوئی بھی صفت میرے اندر موجود نہیں ہے. آپ تو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, میں دھوکہ دینا نہیں چاہتا, میں بالکل نہیں جاؤں گا. آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, یہ ادب نہیں ہے, یہ بدتمیزی ہے جو آپ نے کی ہے. ادب کچھ اور چیز ہے. میں ایک بڑے باپ کا بیٹا ہوں, مجھے مولوی لکھ دیں, یہ میرے ساتھ بڑا اعزاز والا معاملہ ہوگا. مولوی لکھیں مجھے. حضرت گنگوہی اپنے نام کے ساتھ مولوی رشید احمد لکھتے تھے, مولوی محمد قاسم. ہم نے لفظ مولوی کو بہت یعنی کمزور اور گھٹیا لفظ سمجھ لیا ہے. یہ ہے دوسرے ماحول سے متاثر ہونے کا نتیجہ بد. یہ تو بڑا اعزاز ہے. مولوی مملوک علی استاد تھے ان کے, مولوی مملوک علی سے سر سید بھی پڑھے اور حضرت نانوتوی بھی پڑھے. تو مولوی بہت اونچا درجہ ہے. یہ ہمارے افغانستان میں سارے مولوی سے آگے ملا لکھتے ہیں, اور دا ملا, بڑا ملا. یہ مغربی تہذیب اور عالمی طاغوت کے پروپیگنڈے کے اثرات ہیں کہ ہم ان لفظوں سے خوف زدہ ہوتے بدکتے 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 پیچھے چلے گئے, اور ہم نے اس شخص کو کہ جو قوم کے لیے جس کی شخصیت نفع مند ہے, قوم کی رہبری کے لائق ہے, اس کو القابات کے منو ڈھیر تلے اس کو ہم نے دبا دیا. مجدد صاحب جن کا ذکر فرما رہے تھے, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, کتنا بڑا آدمی تھا, کتنی بڑی حکومت سے ٹکر تھی, لیکن دیکھ لیں حکمت عملی ایسی تھی, اللہ اکبر. آج آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی وضع کی ہوئی حکمت کو اپنے عمل میں, اپنی جد و جہد میں لے آئیں, آج بھی تر و تازہ ہے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. صوفی کو میں نے پچھلے دنوں چیچا وطنی میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں نشست تھی, تو 10 منٹ کی گفتگو میں نے ایک بات یہ عرض کی کہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ جو آدمی ماورائی باتیں کرے, عقل سے اونچی باتیں کرے, جو کسی کے سمجھ میں نہ آنے والی ہوں,
یا جو آدمی گالیاں بکنے لگ جائے اس کو اللہ والا کہہ دیتے ہیں کہ لائن ڈائریکٹ ہو گئی ہے، اور جو بالکل دین سے بیزار اور فارغ ہو، جاہل مطلق ہو، ہم اس کو صوفی کہتے ہیں۔ یہ بھی اسی تہذیب کے اثرات ہیں کہ وہ لوگ مغرب ان کو پسند کرتا ہے اور ان کو قوم کے رہنما بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 500 مشائخ پاکستان سے پتہ نہیں وہ کچرا کہاں سے اکٹھا کیا اور وہ لے گئے پینٹاگان۔ 500 مشائخ، یہ لفظ بھی ان پر بولنا جو ہے کیا کہوں، اس رتبے کی توہین، تذلیل ہے۔ پگڑیاں باندھ لینے سے، بڑی داڑھی رکھ لینے سے، جبے پہن لینے سے، گلے میں رومال ڈال لینے سے آدمی شیخ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! شیخ تو اس کی پوری زندگی اتباع سنت میں ہوتی ہے، پوری زندگی اتباع سنت میں ہوتی۔ تو پینٹاگان میں وہ کیا لینے گئے تھے؟ ان کو تیار کر کے بھیجا کہ جا کے اس ماحول میں دین کا یہ تصور پیش کریں، دین کی شکل کو بگاڑ کر اس طرح لوگوں کو بتائیں کہ اصل دین یہ ہے، جو مولوی بتا رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو ہم انہی مولوی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ شاہ ولی اللہ، ان کے ساتھ اتنے لقب نہیں لگاتے ہم، ہاں مولوی مملوک، شاہ ولی اللہ، ہم ان کے ساتھ اتنے لقب، شاہ ولی اللہ کہہ کے ہم نکل جاتے ہیں آگے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس پورے بر صغیر میں آپ کے یہ سارے جتنی بھی یہ ریاستیں ہیں وسطی ایشیا کی، افغانستان، چین تک، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ اور وہ فیض دیوبند میں پہنچا، دارالعلوم میں پہنچا، وہاں سے جو پھیلا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے غیر ملکی سفر میں کچھ چیچن مجھے ملے، کچھ چائنیز تھے، کچھ تاجک تھے۔ تو وہ جو چائنیز تھے مجھے انہوں نے پوچھا کہ اہل سنت؟ کہا الحمدللہ، وغیرہ اہل سنت؟ کہتا نماز پڑھاؤ۔ تو میں نے نماز پڑھائی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میرا جو دادا تھا وہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آیا تھا، تو وہ فیض ہم تک پہنچا۔ ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ امام جو ہے وہ اہل سنت ہے، اہل سنت والجماعت میں سے ہے، تو اہل سنت والجماعت ہی حدیث کے مطابق حق پر ہوگی۔ کوئی مسلمان ہو، دیکھیں نا، السلام علیکم کہنا بظاہر یہ چھوٹی سی سنت معلوم ہوتی، لیکن بہت بڑی سنت۔ حضور نے فرمایا اس کو پھیلاؤ، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو جو چل رہا ہے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو سواری پر ہے وہ بغیر سواری کے جو ہے اس کو سلام کرے۔ تو یہ اپنے آپ کو بلند اور فائق مت سمجھو، سلام کرو، اس سنت پر عمل کرو، تمہاری عزت بن جائے گی۔ تو دین تو ہے ہی محبت، ادب، خلوص، اس نور سے معمور ہے ہمارا دین۔ مجلس احرار اسلام نے ایک جد و جہد کی، اور اللہ نے یہ جد و جہد مجلس احرار اسلام کی سعادت میں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ نے یہ کام لیا، یہ بھی کوئی شخصی کمال نہیں ہے۔ اگر کسی شخص میں کوئی کمال تھا یا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ودیعت کیا ہوا ہے۔ تو بڑوں کی باتوں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ جانشین امیر شریعت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحتیں ہمیں فرمائیں، ہمیں جوتا پہننے سے لے کے استنجے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، بڑوں کے سامنے بیٹھنا، کھانا کھانا، پیشاب کرنے کے لیے جانا، جلسے کرنا، تقریریں کرنا، بیانات لکھنا، الفاظ کی نوک پلک، معاملات، یہاں تک کہ یہ ہمارے ماحول میں یہ عام رائج ہے، اب بھی ہو رہا ہے یہاں، پتہ نہیں کتنوں کی بیچاروں کی جوتیاں پہن کے لوگ چلے جائیں گے اور لوگ پریشان ہوں گے۔ ٹھیک نہیں ہے یہ۔ مصلی پر وہ صف پر بیٹھے ہوتے تھے، مہمان آئے، ایک آدمی اٹھا، نماز کا وقت ہو گیا، تو جو چپل اس کے پاؤں میں آئی وہ پہن کر جناب بیت الخلاء چلا گیا۔ اب وہ جس کی چپل ہے وہ اٹھا تو اس کی چپل نہیں ہے، وہ تلاش کر رہا ہے۔ فرماتے کہ بھائی یہ حرام ہے،
سریعاً حرام ہے کہ ایک آدمی کی چیز آپ اس کی بغیر اجازت کے استعمال کر رہے ہیں اور اس کو اذیت بھی الگ پہنچائی آپ نے، 2 گناہ کیے آپ۔ کیوں ایسا کرتے؟ تو اس طرح ہماری اصلاح کی انہوں نے، ہم نے اس کو قبول کیا۔ اگر ہم کہتے نا کہ ہم بڑے ہیں تو ہم اسی وقت فارغ ہو جاتے، ہم فیض سے محروم ہو جاتے، بالکل محروم ہو جاتے۔ حضرت مولانا سید عطاء المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک قدم پہ ہماری رہنمائی کی۔ مجھے فرمایا یہ کانفرنس کے اشتہار، یہ میں اس کا ڈیزائن بھی خود کرتا تھا، کاتب سے جا کے لکھواتا بھی خود تھا، پھر اس کو چھپواتا بھی خود تھا، 500 اشتہار میں اکیلا رات کو بازاروں میں لگاتا بھی خود تھا۔ ایک سائیکل میرے پاس ہوتا تھا۔ میں نے ایک دن کہا ماموں جی مولوی حضرات ہمارے بھائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس احرار میں 2 ہی تو آدمی ہیں، ایک عطاء المحسن ہے اور ایک اس کا بھانجا، باقی تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمانے لگے پتر بھی بڑی گل ہے کہ کہنے سن کلا ہی عطاء المحسن ہے تے ہن تینوں بھی نال شامل کر لیا نا، 2 ہو گئے ہیں نا، 2 11 ہوندے نے پتر۔ مجھے ایک وقت تھا مجلس احرار اسلام کے تمام یونٹس کے لوگوں کے نام، ان کے فون نمبر، ان کے ایڈریس مجھے زبانی یاد تھے۔ میں چلتا پھرتا جو ہے وہ کمپیوٹر تھا، جہاں موجود ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میرے پاس کاپی نہیں ہے، ڈاک نکالنی ہے، لاؤ بھی لفافے لے آؤ، دڑا دڑ میں لکھتا اور ان کو نکال دیتا۔ یہ ان کی تربیت تھی۔ ظاہر بات ہے عمر کے ساتھ حافظہ بھی متاثر ہوتا ہے، سب کچھ متاثر ہو رہا ہے، اور دانت بھی جا رہے ہیں، بال بھی سفید ہو گئے ہیں، نگاہ بھی کمزور ہو گئی ہے، تو یہ آخرت کی خبریں ہیں۔ حضرت ہی کی طرح ان کا احترام ہے، اور یہ تقاضا ہے، یہ تقاضا ہے دینی اخلاقیات کا کہ جس طرح ہم اپنے باپ کا احترام کرتے ہیں، باپ کے دوستوں کا بھی ویسے احترام کریں۔ حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے۔ تو وہ ہمارے باپ بجا تھے، ہمارے شیخ تھے، ہمارے بزرگ تھے، تو جس نگاہ سے ہم ان کو دیکھتے تھے، محبت کا اور ان کو بزرگ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اسی نگاہ سے ہم ان کی اولاد کو دیکھیں۔